آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ملون وسیم رضوی کے خلاف علماء اکرام اور مشائخین اعظام نے کروائی شکایت درج، وفد کی شکل میں کمشنر پولیس سے ملاقات۔ وسیم رضوی خارج اسلام اور خارج شیعیت، شیعہ تنظیموں کی جانب سے علامتی پتلا، نظر آتش اور شدید برہمی کا اظہار، شیعہ علماء نے میڈیا کانفرنس کے ذریعے مذمت کی۔ گریجویٹ زمرے کے تحت منعقد ہونے والے مجلسی انتخابات کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل، اتوار کو صبح 8 بجے تا 4 بجے ہوگی رائے دہی۔ حیات نگر پولیس نے غیر قانونی شراب کی منتقلی کو بنایا ناکام، 6 لاکھ روپے مالیتی شراب کی گئی ضبط۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ شہر حیدرآباد کے علماء اکرام اور مشائخین اعظام کے ایک وفد نے کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار IPS سے ملاقات کرتے ہوئے ملون وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ مجلس رکن اسمبلی اور معتمد عمومی سید احمد پاشا خادری کی نگرانی میں مولانا اکبر نظام الدین صابری، امیر جامع نظامیہ، مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ، مولانا قبول بادشاہ شتاری، مولانا رضا آقا، مولانا مسعود حسین مجتہدی، مولانا سعید قادری اور دیگر نے اپنی شکایت میں مطالبہ کیا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے اور مسلمانوں کی دل آزاری کے مرتکب ملون وسیم رضوی سابق چیئرمین اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کو گرفتار کیا جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ بعد سید احمد پاشا خادری نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چھوڑ کے بات سمجھے بغیر اس کا مطالبہ صحیح نہیں۔ کمشنر پولیس آف حیدرآباد سے ملاقات کرتے ہوئے وسیم رضوی ملعون کی جو حرکت ہوئی ہے اس کے خلاف اپنا احتجاجی نوٹ انہیں دیا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا، اور ان پر یہ واضح کیا گیا کہ قرآن مجید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس سے ہم کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے، اس بارے میں ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ آج شہر حیدرآباد کے تمام مسالک کے علماء کرام اور مشائخین اعظام حیدرآباد پولیس کمشنر جناب انجنی کمار صاحب سے ان کے دفتر پہ ملاقات کی۔ سابق وقف بورڈ کے چیئرمین اتر پردیش کے وسیم رضوی کے تعلق سے جو بیانات آئے ہیں اس میں اس کو مذمت کا اظہار کرتے ہوئے تحریری طور پر شکایت پیش کی، یادداشت پیش کی۔ تمام تفصیلات سے کمشنر پولیس کو تمام علماء کرام نے واقف کرایا اور سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ کمشنر پولیس نے بھی واضح انداز میں تیقن دیا کہ ہم سخت کارروائی کریں گے، اس کے اوپر فوری FIR ہوگا، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر کے ہم ان کے خلاف بہت زبردست ایکشن لیں گے۔ میرا ہم کو توقع ہے کہ جس طریقے سے جس معزز ہستیوں نے عمر رسیدہ لوگ بھی کافی مشقت کے ساتھ اس مقام پہ شریک ہو کر اپنے مطالبات کا اظہار کیے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کمشنر پولیس فوری کارروائی کریں گے اور سب کو اپنے اعتماد میں لیں گے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، آج مختلف مسالک کے علماء مشائخین حضرات آ کر حیدرآباد کے سٹی کمشنر انجنی کمار صاحب سے ملاقات کی، کیونکہ جو وسیم رضوی ملعون نے جو آ کر یہ کہا کہ 26 آیت قرآن کی نعوذ باللہ اس کو حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس نے یاچکا دائر کی ہے، اس کے خلاف ہم نے یہاں پر آ کر کمشنر صاحب سے کہا کہ اس کی گرفتاری کی جائے، اس کا FIR کیا جائے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بھی لفظ قرآن کا تحریف نہیں ہوا ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے لیکن اس کو دین سے خارج کیا جا چکا ہے۔ اور آپ اگر ماضی میں دیکھیں گے 10 سال سے وہ اسی طرح کے بیانات کو جاری کر رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ تفرقہ پیدا کرنا، نہیں معلوم کہ کون سی طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ اس کا تعلق
کہ شیعت سے نہیں ہے، وہ اپنے نام کو استعمال کر رہا ہے، وہ انسان، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ضمیر فروش ہے، ایمان فروش ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ یہ جو ہندوستان یہ امن کا گہوارہ ہے سب مل کر ایک ساتھ محبت سے رہ سکے۔ انجنی کمار صاحب نے کہا کہ ضرور اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ علی مسلمانوں کی نمائندہ شخصیتوں نے آج کمشنر پولیس انجنی کمار صاحب سے ملاقات کی اور ملعون وسیم رضوی کے جو سپریم کورٹ میں PIL داخل کی گئی ہے اس کے خلاف سخت مذمت کی گئی اور ان کی گرفتاری کا شدید مطالبہ کیا گیا۔ قرآن مجید ایمان ہے اور پورے مسلمانان عالم کا، اور اس کا ایک حرف کا زیر زبر پیش بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر دہشت گردی کی آیتیں ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت ہے تو پھر قرآن مجید میں دہشت گردی کی تعلیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پھر آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ وسیم رضوی کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہمارا مطالبہ حکومت تلنگانہ سے بھی ہے اور مرکزی حکومت سے بھی ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ اس کا مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کو جیسا یہاں پر ہی روکنا بہت ضروری۔ شکریہ۔ حیدرآباد کی شیعہ برادری کی جانب سے ملعون وسیم رضوی کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کی جانب سے دیے گئے بیان کی بھی شدید مذمت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پولیس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے کے تحت شیعہ عالم دین مولانا سید تقی رضا عابدی اور سید جعفر حسین ایڈیٹر روزنامہ صدائے حسینی نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا اور وسیم رضوی کے خلاف اپنی شدید برہمی کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر ترجمان مجلس عمل مجاہد ہاشمی نے بھی میڈیا سے بات کی۔ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تمام مسلمان دفاع قرآن کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ مختلف زمانے میں کوششیں کی جاتی رہیں اور خاص طور پر گزشتہ 10-20 سال سے یہ کوششیں ڈنمارک میں آپ نے دیکھا، ابھی فرانس میں مختلف تقریباً یہود و نصارہ کی جانب سے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں۔ یعنی عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل محفوظ نہیں رہ سکی ہے، مختلف روایتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے توریت بھی جو ہے اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب آسمانی اس وقت محفوظ نہیں رہی ہے، خود انہی کے ماننے والوں کے توسط سے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب آسمانی ہے کہ اتنے مسلمان تقسیم ہو جانے کے باوجود قرآن مجید تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے یعنی 1400 برس سے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی گئیں، مختلف فرقے بنے، مختلف مذاہب بنے، لیکن نہ اسلام تقسیم ہو سکا نہ قرآن تقسیم ہو سکا۔ اور ان کی کوشش دشمنان اسلام کی یہ ہے کہ جب تک قرآن تقسیم نہیں ہوگا، جب تک اسلام تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جب قرآن کی بات آتی ہے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے سب سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوتا ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ان کو جدا کیسے کیا جائے۔ چنانچہ فرانس میں اسلام پہ حملہ، سارے مسلمان ایک ہو گئے، اور جبکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی کا نام لے کر تقسیم کیا جائے ممالک کو۔ تو لہٰذا یہ غلط پروپیگنڈے ہیں
کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی اور مسلمانوں کو خود آپس میں بانٹنے کی، یہ سب جو ہے وہ تفریق کی جا رہی ہے، جبکہ جو ہے جو بھی ظالم ہے، چاہے ظالم مسلمانوں میں ہو چاہے ظالم غیر مسلمانوں میں ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان تم پہ حملہ کرے یا خود مسلمان تم پہ حملہ کرے تو دفاع کرنا تو واجب ہے۔ تو جب دفاع کا نام جو ہے جو جہاد دفاعی ہے وہ کسی عقل مند کے نزدیک جو ہے نا وہ نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کی غلط توجیہ کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی جو ہے صحیح تشریح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی بعض آیات خود بعض آیات کی تفسیر کر رہی ہیں، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک قرآن کی آیت کہیں مجمل ہے تو کہیں خود مفصل ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ آپ کے مادھیم سے، آپ کے توسط سے، کہ یہ جو بھی نظریات کے لوگ چاہے لکھنؤ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو یا دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اگر اسلام مسلمان قرآن مجید کے خلاف کہیں گے، ہم ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے۔ ہم اس نظریے کے مخالف ہیں، چاہے کوئی ہو، کوئی نعوذ باللہ کسی اولیاء خدا کو خدا کے اوپر بتاتا ہے تو بھی ہم اس کے مخالف ہیں، ولی اللہ کو کوئی اللہ کے اوپر بتاتا ہے اس کے بھی ہم مخالف ہیں، کیونکہ اللہ، رسول اور اہل بیت یہ تسلسل ہے، اس کی کرونولوجی جو ہے اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، رسول کے بعد رسول کے جانشین ہوتے ہیں، اس طرح کے تسلسل کو ہم مانیں۔ اس سے جو بھی ردگردانی کرتا ہے اس کے مخالف ہے ہم، چاہے کوئی ہو، وسیم خبیثی کیوں نہ ہو اور دیگر جو نہ ہو۔ یہ اہم ہمارا ایک پیغام تھا یہ پروگرام کرنے کا، اور الحمدللہ شیعہ سنی کے حوالے سے ہمارا شہر کی یہاں کی جو گنگا جمنا جس طرح کہتے ہیں تہذیب، اسی طرح شیعہ سنی کافی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ یہاں پہ انتشار کرنے والے کوشش کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے اور کچھ آیتوں کو حذف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عدالت میں درخواست داخل کرنے والے ملعون وسیم رضوی کے خلاف ملک بھر کے مسلمانوں میں برہمی پائی جاتی ہے۔ حیدرآباد کی شیعہ کمیونٹی کی جانب سے بھی اس سلسلے میں زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دارالشفا میدان میں شیعہ تنظیموں کی جانب سے وسیم رضوی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا اور اپنی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی گئی۔ ہندوستان میں ایک ملعون جنہیں گریجویٹ زمرے کے تحت منعقد ہونے والے MLC انتخابات کے سلسلے میں حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر کانسٹیٹوئنسی اور نلگنڈا ورنگل کھمم حلقے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر حلقے کے جمبو بیلٹ باکس اور دیگر میٹیریل فتح میدان لال بہادر اسٹیڈیم سے مختلف بوتھس کو روانہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں MLC حلقے کے جملہ رائے دہندوں کی تعداد تقریباً 5,31,368 ہے، جن میں 3,26,256 مرد ہیں اور 1,94,944 خاتون رائے دہندے ہیں جو اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ رائے دہی صبح 8 بجے تا 4 بجے ہوگی۔ ابھی کیا ہے پیچھے
बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी असेंबली के बजट इजलास के दौरान अवामी मसाइल को पेश करते हुए उसकी यकसुई के सिलसिले में हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि टीआरएस कायदीन और रियासती वज़रा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के लिए 1 रुपया भी फंड जारी नहीं किया, जबकि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के कौमी शाहराहों की तामीरी कामों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए फराहम करते हुए कई शाहराहों की तामीर में हिस्सा लिया है। टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने ट्वीट करते हुए टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की 43वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया कि कविता ने अपनी सालगिरह के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी अंजाम दी। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की सालगिरह तकरीब सिंगरनी कॉलरीज वर्कर्स की जानिब से निजामाबाद और दीगर अजला में जोश खरोश के साथ मनाई गई। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामान बी संजय ने पार्टी ऑफिस में बीजेपी अरकान असेंबली के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में असेंबली के बजट इजलास के दौरान पार्टी की हिकमत अमली को कतियत दी गई और तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने हिदायत दी कि ऐवान में हुकूमत की नाकामियों पर और मसाइल पर हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर सवालात किए जाएं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकेडमी हैदराबाद की जानिब से माहाना मुज़ाकिरा और तरही मुशायरे का इनेकाद हफ्ते को 2 बजे दिन साहिबान उर्दू हॉल वाक़े बैरून फतेह दरवाज़ा अमल में आया। सैयद इफ्तिखार मुशर्रफ ने मुज़ाकिरे की सदारत की, जबकि डॉक्टर मीम ख्वाब सलीम सदर शोबा उर्दू शादान कॉलेज, डॉक्टर नाजिम अली साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मोरताड निज़ामाबाद, मीर लियाकत अली हाशमी जनरल सेक्रेटरी तंजीम हम हिंदुस्तानी ने हिस्सा लिया और खिताब भी किया। सदर अकेडमी डॉक्टर राही ने कलीदी खुतबा दिया और निज़ामत भी की। बादा तरह मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी तरह हर सदा बेसदा है तेरे शहर में दी गई थी। इस मौके पर अली बाबा दर्पण, जहांगीर क़यास, बाखर तहसीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हबीबनगर पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने कौंसिल इंतखाबात के पेश नज़र अमन कानून की बरकरारी के सिलसिले में इक़दाम किया और राउडी शीटर्स को ताकीद की गई कि वो रात के औकात में बाहर न घूमें। इंस्पेक्टर पुलिस ने राउडी शीटर्स को ताकीद की कि अमन कानून मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह में एक बार आना पड़ता इधर, कल भी एक बार आना पड़ता पुलिस स्टेशन को। मैं बोल दूँ कुछ भी होना बोले तो मैं बोल दूँ। ऐसा नहीं है ना, एमएलसी इलेक्शन बोले तो कंसर्न नहीं है। कुछ भी है तो बुलाते, कंसर्न नहीं है तो परवाह नहीं, कुछ भी है तो बुला देते। राउडी शीटर का मर्डर ज़्यादा चल रहा है। एक उधर फलकनामा में राउडी मर्डर हो गया, एक जावेर बोल के,
कुछ मालूम है क्या? जावेद को गाय को मर्डर हुआ मालूम है आपको? हाँ? उस्मान कुछ मालूम है क्या? हाँ? रोड शीटर का मर्डर అదే ఎందుకు ఇచ్చారు పేపర్లో ఎందుకు మర్డర్ అయినాడు? పాత కక్షలు ఉన్నాయట్నా? ఉన్నాయా మన ఏరియాలో ఉన్నట్లా? దౌర్జన్యం వసూలు చేయడాలు అలాంటివి ఏమన్నా చేయరు. ఎలక్షన్ అయితే చేయరు, వసూలు చేసి చేయరు. నేను నాదేదో నేను ఒక్కటి ఏదైనా చిన్నది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్మెల్ రావాలి మరి బాద్ में पता। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना से आंध्र प्रदेश गैर कानूनी शराब की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि 12 मार्च को रात 6:30 बजे हैदनगर पुलिस आउटर रिंग रोड कोहिडा के पास गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान 2 अफराद रामावत दामोदर और रामावत हरी स्विफ्ट कार में शराब की बोतलों के साथ सफ़र कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक रामावत दामोदर और हरी के कब्जे से शराब की तकरीबन 600 से ज़ायद बोतलें जब्त की गईं, जिनकी मालियत 6 लाख रुपए बताई गई। నిన్న తేదీ 12/3/2021 నాడు 6:30 రాజు ఎస్ఐ గారు మరి సిబ్బంది కోహెడా ఓఆర్ఆర్ వద్ద వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా 2 వ్యక్తులు ఒక ఆటో మరియు స్విఫ్ట్ కార్ మీద అనుమానంగా కనిపిస్తే రాజు ఎస్ఐ గారు మరియు మా సిబ్బంది వాళ్ళను పట్టుకొని తనిఖీ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ 2 వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో రామావత్ దామోదర్ అండ్ రామావత్ హరి అనే వ్యక్తులు వీళ్ళు మన దేవరకొండకు చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళు దాంట్లో ఇల్లీగల్గా ఈ మద్యం బాటిళ్లను తరలిస్తూ మాకు పట్టుబడ్డారు. వెంటనే రాజు ఎస్ఐ గారు వాళ్ళను చెక్ చేసి తనిఖీ చేసిన తర్వాత 2 పంచులను పిలిపించి అక్కడ పంచనామా చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మొత్తం టోటల్ 600 బాటిళ్ళు, అంటే ఫుల్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కొన్ని క్వార్టర్ బాటిల్ ఉన్నాయి. టోటల్ 136 లీటర్స్ 136 లీటర్స్ ఆల్ వర్త్ రూపీస్, ఒక కారు ప్లస్ ఆటో మొత్తం వర్త్ రూపీస్ ఒక 6 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇది తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ రాగా దాని మీద కేసు నమోదు చేసినాము. వీళ్ళిద్దరిని కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళను అరెస్ట్ చూపించేసి కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. मिर्चक पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 90 साला शख्स ने अपने ही मकान में फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 90 साला वीटालाचारी पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर थे, जिनको 3 बेटे और 2 दुख्तरान हैं। पुलिस ने नाशुबगर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद खुदकुशी की वजूहात के सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ किया। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 216 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 3,09,33 तक पहुंच चुकी है, जबकि जुमला अमवात की तादाद 1,652 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद तकरीबन 2,97,363 बताई गई है। मलून वसीम रजवी के खिलाफ बरहमी और एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत आरज़ुए ज़हरा कमेटी हैदराबाद के बानी शहरियार वाला जाही ने भी मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में वसीम रजवी को खारिज इस्लाम और खारिज शीयत करार दिया और बताया कि शिया बरादरी वसीम रजवी के बयान और हरकतों की शदीद मज़म्मत करती है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से एक वीडियो जो वायरल हो रही है, जिसमें मलून ज़माना वसीम यजीदी, क्योंकि ये यजीदी है, ये रज़वी नहीं हो सकता क्योंकि रज़वी सादात होते हैं। ये हकीकत में यजीदी है, मलूनी है और फ़िरौनी है।
میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے قرآن پاک کے تعلق سے جو کچھ بھی بکواس کی ہے، پہلے تو میں اس کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے ڈویژن کرما گڑا میں بوتھ نمبر 94 کے تحت MIM کی نئی ابتدائی تشکیل دی گئی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے انچارج یاسر عرفات کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر سید شفاعت اور تنظیمی امور کے انچارج حق نذیر اور دیگر بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ بوتھ نمبر 94 کے تحت مذکورہ ابتدائی تشکیل دی گئی ہے۔ آپ کو آپ کے محلے کی آپ کے بوتھ کی ابتدائی مجلس کی تشکیل عمل میں لانا ہے۔ دستور مجلس اتحاد المسلمین کے تحت آپ کو آپ کے محلے کے آپ کے بوتھ کی ابتدائی مجلس کی صدارت کے لیے کسی موضوع شخصیت کا نام پیش کرنا ہے جو آپ کے بستی شنکرپلی ٹاؤن کے مسانہ پلی دیہات میں ایک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ریتی سے لدی لوری کھیت کی باولی میں جا گری۔ اس حادثے سے پریشان ڈرائیور کو فوری طور پر دیہاتیوں نے رسی پھینکتے ہوئے باہر نکالا اور شدید زخمی حالت میں اسے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ فوری طور پر متعلقہ پولیس کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد پولیس نے مذکورہ لوری کو نکالنے کے اقدامات کیے۔ డ్రైవర్ గారికి ఏం కాదని అందరూ అడుగుతున్నా ناظرین، ریویوز کی دیگر خبروں پر سرسری نظر ڈالیں گے۔ عرس شریف حضرت شاہ عبد الکریم قادری المعروف پیر پھوٹانی رحمۃ اللہ علیہ کا سندل مبارک 14 مارچ مطابق 21 رجب کو کوہیر شریف تعلقہ ظہیر آباد میں مقرر ہے۔ اس سلسلے کے تحت 12 مارچ کو بھارت نگر مولا علی میں فاتحہ اور محفل سماع کا اہتمام کیا گیا۔ اس محفل کی سرپرستی اشرف شاہ قادری اعجازی خلیفہ نانا حضرت نے کی، جبکہ تارا شاہ قادری اعجازی نے نگرانی کی۔ حضرت سلیم شاہ قادری اعجازی، حضرت غیاث الدین شاہ قادری اعجازی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مولا علی سے درگاہ شریف کو ایک چادر بھی بھیجی گئی۔ حضرت محمد کریم الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عرف پیر پھوٹانے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کا عرس شریف 29 رجب المرجب 14 مارچ کو ہے، جس کے موقع پر یہاں بھارت نگر مولا علی میں سماع و فاتحہ کا اہتمام کیا گیا، جس کی سرپرستی حضرت اشرف شاہ قادری اعجازی خلیفہ نانا حضرت قبلہ، جس کی نگرانی حضرت تارا شاہ قادری اعجازی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جس کی صدارت حضرت محمد سلیم شاہ قادری اعجازی۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ ملون وسیم رضوی کے خلاف علماء اکرام اور مشائخین اعظام نے کروائی شکایت درج، وفد کی شکل میں کمشنر پولیس سے ملاقات۔ وسیم رضوی خارج اسلام اور خارج شیعیت، شیعہ تنظیموں کی جانب سے علامتی پتلا، نظر آتش اور شدید برہمی کا اظہار، شیعہ علماء نے میڈیا کانفرنس کے ذریعے مذمت کی۔ گریجویٹ زمرے کے تحت منعقد ہونے والے مجلسی انتخابات کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل، اتوار کو صبح 8 بجے تا 4 بجے ہوگی رائے دہی۔
حیات نگر پولیس نے غیر قانونی شراب کی منتقلی کو بنایا ناکام، 6 لاکھ روپے مالیتی شراب کی گئی ضبط۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔